بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت۔ ناظرین کرام، کفار کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیتے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے سینکڑوں میل دور آ بسے تھے۔ لہٰذا اب اہل مکہ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اور آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتے۔ مگر افسوس کہ اہل مکہ نے ہجرت کے بعد بھی اپنی روش نہ بدلی اور مدینہ میں بھی آپ کو ستانے اور پریشان کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابو جہل نے منافق ابن ابی کے نام خط لکھا۔ اس خط کے تیور تو ملاحظہ کیجئے، لفظ لفظ سے غرور، تفاخر اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عداوت کے بھبوکے پھوٹتے ہیں۔ خط کا متن: اے ابن ابی، تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس کو مدینہ سے نکالنا پڑے گا۔ بصورت دیگر ہم سب تم پر حملہ آور ہو کر تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابن ابی نے اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھا تھا اور اسے سمجھایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو تمہیں اپنے ہی بھائیوں اور عزیزوں سے لڑنا پڑے گا۔ چونکہ ابن ابی کے اکثر رشتہ دار ایمان لا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بآسانی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ یوں بھی مدینہ میں ابن ابی کی اب سنتا ہی کون تھا، اس لیے وہ مشرکین کے اس مطالبے کو پورا نہ کر سکا۔ یہ حربہ ناکام ہو گیا تو اہل مدینہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے مشرکین کی ٹولیاں مدینہ کے گرد و نواح پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دفعہ قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ کر لے گیا۔ مدینہ میں اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی میت میں اس کا تعاقب کیا، مگر دیر ہو چکی تھی اور قرظ بچ کر نکل گیا۔ اس زمانے میں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں مشرکین مدینہ پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے صحابہ کرام رات ہو کہ دن ہر وقت مسلح اور ہتھیار بند رہا کرتے تھے۔ لیکن ابھی تک چونکہ جہاد بالسیف کی اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے مسلمان مدینے سے باہر نکل کر کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب غریب الدیار مظلوموں کو دشمنوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت مل گئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، ان کی مظلومیت کے پیش نظر اب ان کو بھی دشمن سے مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر یقیناً قادر ہے۔ ناظرین کرام، اجازت کے ساتھ ہی تاریخ اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گئی اور مدتوں کے ستائے ہوئے لوگ ستم گروں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔